أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. سورہ المومن آیت 66. وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارو. کامل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی دعاؤں کا جو تذکرہ چل رہا تھا آج کے خطبے میں بھی وہی جاری رہے گا. حیرت ہوتی ہے کہ کس قدر دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے قیامت تک کے لیے مانگی ہیں. کوئی ذہن میں کوئی پہلو بھی ایسا تشنا نہیں رہتا جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ فرمائی ہو یا دعا نہ کی ہو. میں تو حیرت سے دیکھتا ہوں جب پڑھتا ہوں ایک خطبے میں دعاؤں کا سلسلہ تو سمجھتا ہوں کہ اب یہ سلسلہ ختم ہوگا، لیکن اگلے خطبے میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعاؤں کا ذکر چلتا ہے. تو جہاں تک یہ چلتا ہے چلتا رہے. ان دعاؤں کا یاد رکھنا سب کے لیے مشکل ہے. اس کا میں علاج پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ اگر کچھ بھی نہ یاد رہے تو یہ دعا کیا کرو کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بندے نے جو بھی دعائیں مانگی اپنے لیے یا سب کے لیے وہ ساری ہمارے حق میں پوری فرما دے. مگر کوشش بہرحال یہی ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ حصہ حضور اکرم کی دعاؤں کا کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے یاد ضرور کر لیا جائے. پہلی روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری سے ہے کہ وہ کہتے ہیں گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ایک نبی کا واقعہ فرماتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یوں لگتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے ایک نبی کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اس نبی کو اس قوم نے اس قدر مارا، اس کو خون آلودہ کر دیا. وہ اپنے چہرے سے خون کو پونچھے جا رہے تھے اور یہ دعا کرتے جا رہے تھے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اے میرے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں. اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ جانتے نہیں. ایک دوسری روایت میں یہ بھی ذکر ہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں. اب کتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سیرت ہے، انکساری ہے کہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ نہیں فرماتے کہ میں نے ایسا کیا تھا. یہ فرما رہے ہیں ایک نبی کا واقعہ ہے کہ ایک نبی نے ایسا کیا تھا. یہ جو ادا ہے اتنی پیاری ہے کہ اس پر جان نچھاور کرنے کو دل چاہتا ہے. ایک دوسری روایت
तिरमिज़ी किताब तफसीर कुरान से ली गई है। सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अपने बाप से रवायत करते हैं कि जंग उहद के रोज़ हुज़ूर ने ये दुआ की थी, ए अल्लाह अबू सुफियान पर लानत कर, ए अल्लाह हारिस बिन हिशाम पर लानत कर, ए अल्लाह सफ़वान बिन उमैया पर लानत कर। उस दिन बड़े बड़े जो दीन के दुश्मन थे उनका नाम ले लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की थी और अक्सर उन्हीं दुआओं के नतीजे में मारे गए, मगर कुछ बच भी गए। ये क्या वजह थी? रावी कहते हैं कि इस पर जब आप ये दुआ कर रहे थे इन तीनों के मुतल्लिक, तो उस वक्त खुदा ताला की तरफ से आयत नाजिल हुई, तेरा कुछ भी इख्तियार नहीं, खा उन पर तौबा कबूल करते हुए झुक जाए अल्लाह, खा उन पर तौबा कबूल करते हुए झुक जाए या उन्हें अजाब दे। चुनांचे इशारा इस तरफ था कि तेरी दुआएं तो मैं कबूल करता हूँ, किसी की हिदायत पर तेरा कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए मैं फ़ैसला करता हूँ। और बैन ही यही वाक़या हुआ कि ये तीनों उस जंग में बच भी गए और फिर मुसलमान हो गए। एक रवायत अन साहल हज़रत साहल से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, ये बुखारी शरीफ किताबुल मनाक़िब से ली गई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए जबकि हम खंदक खोद रहे थे और अपने कंधों पर उठाकर मिट्टी मुंतकिल कर रहे थे। उस पर हुजूर ने फरमाया, ऐ अल्लाह, आखिरत की ज़िंदगी के सिवा कोई ज़िंदगी नहीं, बस तू मुहाजिरीन और अंसार को बख्श दे। फिर बुखारी किताब दावात बाबु दुआ से ये हदीस मरवी है। इब्न अबी खालिद बयान करते हैं कि मैंने इब्न अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से सुना है, वो कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा अहज़ाब पर आने वाले अहज़ाब के बारे में बद्दुआ की और कहा, है अल्लाह, जो किताब को नाज़िल करने वाला है, हिसाब लेने में तेज़ रफ्तार है, अहज़ाब को शिकस्त दे दे, उनको शिकस्त भी दे और उन पर ज़लज़ला बर्पा कर दे। चुनांचे ये दुआ भी वही है जो बैन ही इसी तरह पूरी हुई। हिसाब लेने में तेज़ रफ्तार है को इस तरह खुदा ने कबूल फरमाया कि बहुत तेज़ रफ्तार आंधी उन पर चला दी और सारे कुफार के कैंप में एक ज़लज़ला बर्पा हो गया। इतनी अफरा तफरी पड़ी कि लोग अपनी ऊँटनियों पर चढ़कर उनको खोलना भूल गए किलों से और उसी तरह भगाने की कोशिश की, हालांकि वो ऊँटनियाँ बंधी हुई थीं और उस पर उनको कत्ल करना पड़ा या छलांगे मार मार के पैदल दौड़ना पड़ा। तो एक ज़लज़ला बर्पा हो गया था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ बैन ही इसी तरह अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। सुनन तिरमिज़ी में उबैदत सलमानी बयान करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग अहज़ाब के रोज़ ये दुआ की थी, ऐ अल्लाह, इनकी कब्रों और घरों को आग से भर दे जैसे उन्होंने हमें सलात वुस्ता से बाज रखा, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। अब ये भी देखिए कितना अज़ीमुश्शान वाक़या है हुज़ूर की सीरत का कि ये जो ख़तरनाक दुआ है, बहुत ही दर्दनाक और अलमनाक दुआ है कि इनकी कब्रों और घरों को आग से भर दे। ये किस बिना पर? उनके हमले की बिना पर नहीं, बल्कि उसकी वजह से नमाज असर वक्त पर अदा नहीं हो सकी थी और उसको फिर मगरिब में सूरज गुरूब होने के बाद मगरिब से पहले पढ़ना पड़ा। तो हुजूर को नमाज का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ख्याल था कि जो वजह नमाज में रोक बनती थी उस वजह को दूर करने के लिए आपने ये दुआ की, यानी उन कुफ़ार को ही खाकिस्तर कर दे जिन्होंने हमारी नमाज़ों में रोक बनकर हमें इतना दुख दिया। एक रवायत मुस्नद अहमद बिन हम्बल से
حضرت ابن عباس کی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے بھیجا کرتے تھے کسی مہم پر، ان کو جو دعائیں دیا کرتے تھے یہ ان کے تسلسل میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوجی مہم میں بھیجے جانے والے صحابہ کو الوداع کہنے کے لیے ان کے ساتھ بقیع الغرقد تک گئے، ان کو رخصت کیا، ان کے لیے یوں دعا کی، اللہ کے رام پر روانہ ہو، نیز فرمایا اللہ تو ان کی مدد کر، یعنی ان لوگوں کی جنہیں آپ نے کعب بن اشرف کی طرف شرارتوں کا خلا جمع کرنے کے لیے بھجوایا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو کعب بن اشرف نے جو آگ لگا رکھی تھی ہر جگہ، ان شرارتوں کو دفع کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو تفصیل ساتھ یہ بھی بیان فرمائی کہ ان لوگوں کی مدد فرما۔ صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نام پر میں تمہیں روانہ کرتا ہوں، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ کے نام پر روانہ کرنا، اللہ ان کا آگے پیچھے اونچ پر نیچے ہر طرف سے محافظ ہوا اور ان کی غیر معمولی نصرت فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے حملہ آور ہونے پر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ یہ مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ربیح بن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا کہ ابو سعید خدری بیان کرتے تھے کہ ہم نے جنگ خندق کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور عرض کی، یا رسول اللہ کیا آپ ہمیں کوئی دعا بتائیں گے جو ہم کریں؟ اب تو یہ حال یہ ہے کہ دل حلق میں آ چکے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں دعا کرو، اللہ مستر عوراتنا و عامر رواتنا، اے اللہ ہمارے عیب ڈھانک دے اور ہمارے اندیشوں کو امن میں تبدیل فرما دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس دعا کے بعد خدا تعالیٰ نے اپنی طرف سے تیز آندھی کے ساتھ اپنے دشمنوں کے منہ پر تھپیڑے مارے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا کے ساتھ شکست دے دی۔ سفر کے موقع پر دعا، سفر شروع کرتے وقت حضرت ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر جانے کا ارادہ فرماتے تو دعا کرتے، اے اللہ سفر میں تو ہی ہمارا ساتھی ہے اور ہماری غیر موجودگی میں ہمارا خیال رکھنے والا یعنی ہمارا خلیفہ ہے۔ تو اللہ کا خلیفہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ ہمارے بعد خلیفہ ہو، مطلب یہ ہے ہمارے پیچھے نگران ہو۔ تو خلیفہ کا معنی وہ نہیں ہے جو اسے اللہ کا خلیفہ ہوا کرتا ہے، مراد یہ جو پیچھے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو ہماری ساری باتوں کا نگران ہوگا۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس امر سے کہ سفر میں ہم کوئی تنگی دیکھیں اور واپسی کے وقت کوئی غم دیکھیں۔ بس یہ دعا بھی چھوٹی سی دعا ہے جسے سب کو اپنانا چاہیے اور سفر شروع کرتے وقت یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس امر سے کہ سفر میں ہم کوئی تنگی دیکھیں اور واپسی کے وقت کوئی غم دیکھیں۔ اے اللہ زمین کو ہمارے لیے طے فرما دے اور سفر کو ہم پر آسان کر دے۔ زمین کو طے فرما دے سے مطلب ہے کہ منزلیں چھوٹی لگیں، جو لمبا سفر ہے وہ چھوٹا نظر آئے، اور سفر کی ہر تنگی ہم پر آسان کر دے، سب سہولت عطا فرما دے۔ اور جب حضور سفر سے واپس لوٹنے لگتے تو فرماتے، ہم لوٹنے والے ہیں توبہ کرتے ہوئے اور عبادت کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے، اور جب اپنے گھر والوں کے ہاں داخل ہوتے تو کہتے، ہم توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، وہ ہم میں کوئی گناہ باقی نہ رکھے۔ اور مسلم کتاب الحج سے یہ روایت لی گئی ہے
جرح کہتے ہیں کہ مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ ان کو علی الازدی نے بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جانے کے لیے سواری پر بیٹھتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، حالانکہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ یہ بھی چھوٹی سی دعا ہے جو خوب اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے، اور اس کو ہم نے سفروں سے پہلے کرنے کے نتیجے میں بہت ہی مفید پایا ہے۔ حیرت انگیز خدا تعالیٰ کی طرف سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں سفر کی کامیابی کے سلسلے میں۔ مجھے یاد ہے ہمارے لطیف صاحب جو پائلٹ ہوا کرتے تھے، وہ جب بھی جہاز پہ دشمن پر حملہ کرنے جایا کرتے تھے تو وہ یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا علی ربنا لمنقلبون۔ اور انہوں نے مجھے بتایا کہ صرف ایک دفعہ یہ دعا پڑھنی بھول گیا تھا اور اسی میں دشمن کے قابو آ گیا اور ایک لمبی قید کاٹنی پڑی۔ تو جب خدا دعا کی توفیق نہ دے تو پھر انسان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ بس یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ وہ دعائیں جن کی ہمیں توفیق نہیں ملی، اے اللہ ان پر بھی ہمارا نگران ہو، ہمارا نگہبان ہو۔ جرح کہتے ہیں کہ مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ ان کو علی الازدی نے بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، 3 بار اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، حالانکہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے سفر میں تجھ سے نیکی و تقوی اور ایسے عمل کی توفیق مانگتے ہیں جس سے تو راضی ہو۔ اے اللہ، ہم پر ہمارا یہ سفر آسان کر دے اور اس کی مسافت ہم پر مختصر کر دے۔ تو ہی سفر کا ساتھی اور اہل و عیال میں ہمارا جانشین ہے۔ اے اللہ، میں سفر کی مشقت اور برے منظر، اہل و عیال اور مال میں بری حالت میں لوٹنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جب سفر سے واپس آتے تو بھی یہی دعا پڑھتے، نیز ان الفاظ کا اضافہ فرماتے، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ سفر کی ایک اور دعا حضرت صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ سنن الترمذی سے لی گئی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میری امت کے لیے ان کی صبحوں میں برکت رکھ دے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سریہ روانہ فرماتے یا کوئی لشکر روانہ کرتے تو اسے دن کے پہلے حصے میں روانہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کی ایک عظیم شان مثال ہے کہ اکثر دشمن رات کو چھپ کے حملے کیا کرتے ہیں، آپ صبح طلوع ہونے کے بعد حملہ کیا کرتے تھے، اور جن کو بھیجتے تھے ان کو بھی یہی نصیحت کیا کرتے تھے کہ صبح کے وقت دشمن پہ حملہ کرو، اور اس وقت دشمن تیار ہو جاتا تھا اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمایا کرتا تھا۔ ایک روایت میں جمعرات کو سفر کرنے کی سنت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور جمعرات کو صبح کو سفر کرنے والوں کے لیے دعا ہے۔ اصل میں جمعے سے پہلے پہنچ کر پوری طرح اطمینان سے انسان کو اپنی ساری ضروریات سے فارغ ہو جانا چاہیے اور جمعے کی تیاری کرنی چاہیے۔ سفر میں جمعہ اچھی بات نہیں، سوائے اس کی کہ مجبوری ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے سفر کو پسند نہیں کرتے تھے، جمعرات ہی کو سفر کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن سفر کرنے والوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی، اے اللہ، میری امت کی کہ اس طرح دعا کی، یہ بھی میں بار بار عرض کر چکا ہوں
کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بے انتہا عشق اور عزت کے باوجود حضور کی دعا کے متعلق دعا فرمائی نہیں کبھی کہا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور عرض کیا کرتے تھے، خدا سے تو کوئی بھی کچھ فرما نہیں سکتا۔ تو یہاں ترجمہ کرنے والوں نے یہ لفظ فرمائی بے وجہ استعمال کیا ہوا ہے۔ جمعرات کے دن سفر کرنے والوں کے لیے اس طرح دعا کی، اے اللہ میری امت کے ان لوگوں کے سفر کو بابرکت فرما جو جمعرات کی صبح کو سفر پر نکلیں۔ الوداع کے موقع پر دعا۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات میں یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ میں سفر پر جانا چاہتا ہوں، مجھے زاد راہ عطا کیجیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں زاد راہ کے طور پر تقوی عطا فرمائے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ کچھ اور دعا بھی دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تمہارے گناہ بخش دے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ کچھ اور دعا بھی دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں جہاں کہیں بھی تم ہو خیر میسر فرمائے۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ میں مروی ہے کہ آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے الوداع کرتے ہوئے فرمایا، میں تجھے اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کردہ امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ بہت ہی کامل دعا ہے، اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کردہ امانتیں کبھی ضائع نہیں ہوا کرتی۔ اب ایک روایت ہے جو بہت لمبی اور بہت جامع معنی ہے دعا کے طور پر، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور تعجب ہے کہ آپ کو یہ سب یاد کیسے رہی، مگر صحابہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں یاد کرنا، ازبر کرنے کا بے حد شوق تھا، اور جب تک پوری طرح تسلی نہ پاتے تھے کوئی فرضی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لمبی نصیحت کو یاد رکھا اور لفظاً ہم تک پہنچایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میں تیرے حضور سے رحمت چاہتا ہوں جس کے ذریعے تو میرے دل کو ہدایت عطا فرمائے اور میرے معاملے بکھرے ہوئے معاملے کو مجتمع کر دے اور میری پراگندگی کو جمع کر دے، یعنی دور کر دے، اور میرے غائبانہ امور کی اصلاح فرما دے، اور اس کے ذریعے میری ذات کو رفع بخش دے، یعنی ذات کو اپنے درجات کی بلندی عطا فرمائے، اور میرے عمل کو پاک فرما دے، اور اس کے ذریعے مجھے میری ہدایت الہام فرما، اور اس کے ذریعے میری اپنی ذات سے تعلق رکھنے والی دوستیوں کو دور فرما دے جن کا تعلق اللہ کے حوالے سے نہیں بلکہ اپنی ذات سے ہے صرف، یعنی حب فی اللہ ہونی چاہیے، اللہ کے حوالے سے محبت ہونی چاہیے، اور اس کے ذریعے سے مجھے ہر برائی سے بچا لے۔ اے اللہ مجھے ایسا ایمان اور یقین دے کہ جس کے بعد کوئی کفر نہ ہو، اور ایسی رحمت عطا فرما کہ جس کے ذریعے میں دین و دنیا میں تیری عزت حاصل کرنے کا شرف پا سکوں۔ تیری عزت سے مراد جو تو نے عزت مجھے عطا کی وہ عزت مجھے پسند ہے، غیر اللہ کی عزت مجھے کوئی محبوب نہیں، اس کی کوئی بھی قیمت میرے نزدیک نہیں، بس مجھے وہ عزت عطا کر جو تیری جناب سے نازل ہو۔ اور شہداء کی سی مہمان نوازی اور سعادت مندوں جیسی زندگی اور دشمنوں کے خلاف نصرت مانگتا ہوں۔
شہداء کی سی مہمان نوازی، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کی مہمان نوازی اور ان کو رزق دینے کا خود فیصلہ فرمایا ہے۔ سب کو خدا ہی رزق دیتا ہے، مگر جن کے متعلق خصوصیت سے فرماتا ہے کہ میں ان کا مہمان نواز ہوں، ان کو رزق اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس شان اور مرتبے کا ہوگا۔ تو حضور اللہ تعالیٰ سے شہداء جیسی مہمان نوازی مانگتے تھے اور سعادت مندوں جیسی زندگی اور دشمنوں کے خلاف نصرت مانگتا ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب شہیدوں کے بڑے شہید تھے۔ کوئی شہید کائنات میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مرتبے میں شہادت کے مقام کو پا چکا ہو، مگر پھر بھی عز کا یہ حال تھا کہ جانتے تھے سب کچھ دعاؤں کی برکت سے ہی ہے، بس دعا کرتے تھے کہ مجھے شہیدوں جیسی مہمان نوازی اور سعادت مندی عطا فرما، اور دشمنوں کے خلاف میں تجھ سے نصرت مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں اپنی حاجت تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، اگرچہ میری رائے اور میرا عمل کمزور ہے، حیرت انگیز ہے۔ سب آراء سے بڑھ کر قوی راہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی، سب اعمال سے بڑھ کر مضبوط عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ان کی ساری کی حد ہے۔ میری رائے اور میرا عمل کمزور ہے۔ اب کی رائے تو اتنی قوی تھی کہ جب مشورہ مانگا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض اس لیے مشورہ مانگتے تھے کہ صحابہ کو تقویت ملے کہ ان سے بھی پوچھا گیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب فیصلہ کرے تو نے فیصلہ کرنا ہے، اور جب تو فیصلہ کرے گا تو اللہ پر توکل کر، پھر اللہ ضرور تیرے فیصلے میں برکت ڈالے گا۔ یہ طاقت آپ نے حاصل کہاں سے کی؟ ان دعاؤں ہی کے ذریعے سے۔ اگرچہ میری رائے اور میرا عمل کمزور ہے، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، بس اے امور کا فیصلہ کرنے والے اور اے دلوں کو شفا دینے والے، مجھے آگ کے عذاب سے بچا، میرے اور آگ کے درمیان فاصلہ ڈال دے جیسے تو نے سمندروں کے درمیان باہم فاصلہ ڈال دیا ہے۔ نیز مجھے ہلاکت خیز پکار سے بچا اور قبروں کی فتنے سے بچا۔ اے اللہ، جس خیر کا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی سے وعدہ کیا ہے، یا وہ خیر جو تو اپنے بندوں میں سے کسی کو دینے والا ہے، میری نظر اس تک پہنچنے سے قاصر رہی ہے اور میری خواہش اس تک نہیں پہنچ سکی، اور میرا سوال بھی اس تک نہیں پہنچ سکا۔ میں اس میں تیرے حضور اپنی رغبت کا اظہار کرتا ہوں، اور اے رب العالمین، تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے وہ مانگتا ہوں۔ اے حبل شدید اور امر رشید کے مالک رب، میں بعید کے دن تجھ سے امن اور ہمیشہ رہنے والے دن تجھ سے گواہی دینے والے مقربین اور رکوع و سجدہ کرنے والوں اور وعدہ وفا کرنے والوں کے ساتھ جنت مانگتا ہوں۔ یقیناً تو بہت رحیم اور محبت کرنے والا ہے، اور تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت دینے والے اور ہدایت پانے والے بنا، گمراہ ہونے والے یہ گمراہ کرنے والے نہ بنا۔ اپنے دوستوں کے لیے باعث سلامتی اور اپنے دشمنوں کا دشمن بنا۔ تیری محبت کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرنے والے ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور تیری خاطر عداوت کی وجہ سے تیرے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والے ہوں، یعنی اس لیے کہ جو تجھ سے عداوت کرتے ہیں دشمن، ہم اپنی دشمنی سے نہیں بلکہ تیری دشمنی کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں ان سے دشمنی کرنے والے ہوں۔ اے میرے خدا، میری اس دعا کو قبول کر۔ اس دعا کو قبول کرنا تیرا ہی کام ہے، یہ کوشش ہے اور توکل تجھی پہ ہے۔ اے اللہ، میرے دل میں نور پیدا فرما، اور میری قبر میں بھی نور رکھ دے، اور میرے آگے بھی اور میرے پیچھے بھی اور میرے دائیں بھی اور میرے بائیں بھی نور رکھ دے، میرے اوپر بھی نور رکھ دے اور میرے نیچے بھی، میرے کانوں میں بھی نور رکھ دے اور میری آنکھوں میں بھی،
میرے بالوں میں بھی نور عطا فرما اور میری جلد میں بھی نور عطا فرما، میرے گوشت میں بھی نور عطا فرما اور میرے خون میں بھی اور میری ہڈیوں میں بھی نور عطا فرما۔ اے اللہ میرے نور کو عظیم تر کر دے اور مجھے نور ہی نور عطا فرما۔ پاک ہے وہ جس نے بزرگی کا لباس پہن رکھا ہے اور اس بزرگی کی وجہ سے بہت معزز ہو گیا۔ پاک ہے وہ جس کے بغیر کسی کو تسبیح زیبا نہیں۔ پاک ہے وہ جو فضل اور نعمتوں کا مالک ہے۔ پاک ہے وہ جو مجد اور بزرگی کا مالک ہے۔ پاک ہے وہ جو صاحب جلال و اکرام ہے۔ اب یہ دعا ایسی عظیم شان دعا ہے کہ اس کا کوئی پہلو بھی انسان کی ضرورتوں کا پیچھے نہیں چھوڑا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو شمار کر لیا۔ اور وہ سارے پہلو جو چھوڑے جا سکتے ہیں انسان سے، خیال بھی نہیں جا سکتا ان تک، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شامل کر لی ہیں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسی کی ضرورتیں کیا ہیں، کسی کے خیال کیا ہیں۔ اس لیے جو دعا میں باتیں محیط نہ ہو سکیں، اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں پر محیط کو پر احاطہ کرنے والا ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے وہ ساری دعائیں ہمارے لیے مانگ لیں جو ہمارا اوڑھنا بچھونا ہونی چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے خدا کی پناہ مانگنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ بدترین لازمہ ہے۔ آج دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جو بھوک کا شکار ہیں، اور احمدی اپنی توفیق کے مطابق جو حد تک کچھ ہو سکتا ہے کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہمارا چارہ کچھ بھی نہیں سوائے دعا کے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے بھوک کی لعنت کو دور کر دے اور ان لعنتوں کو دور کر دے جن کی وجہ سے بھوک کی لعنت لوگوں پر، غریبوں پر پڑی ہوئی ہے۔ ان کو کوئی حس نہیں، صرف حکومت کرنا ان کا کام ہے۔ ان کو اس سے کیا پرواہ کہ کس طرح بھوکے تڑپتے اور مرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کہ حضور کے لیے دعا مانگا کریں، اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ بدترین لازمہ ہے، اور میں خیانت کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ بدترین رازدار ہے۔ اب بھوک کے ساتھ خیانت کا کیا تعلق ہوا؟ واقعہ یہ ہے کہ اگر دنیا کے حکمران خیانت نہ کریں تو دنیا کو کبھی بھوک کی سزا نہ ملے۔ لازماً خیانت کے نتیجے میں دنیا میں غربت اور بھوک پھیلی ہوئی ہے۔ سارے اپنے فرائض میں خیانت کرتے ہیں اور ہزار قسم کی خیانتیں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ساری دنیا پر بھوک کی آفت پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ راز ہے کہ حضور نے بھوک سے پناہ مانگتے ہوئے ساتھ خیانت کے شر سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ یہ بدترین رازدار ہے۔ اب خیانت بدترین رازدار کس طرح ہو گئی؟ خیانت انسان چھپاتا ہے اور ظاہر ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ ظاہر نہ ہو، اور اندر خیانت جانتی ہے نفس کو اور خائن کو۔ تو یہ ایسا رازدار ہے جو نہایت ہی بدترین رازدار ہے۔ بس دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خیانت جیسے بدترین رازدار سے بچائے۔ ایک روایت مسلم کتاب الذکر سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ابن عمر کے نزدیک یہ دعا بھی تھی کہ اے اللہ میں تیری نعمت کے زائل ہونے سے، تیری طرف سے ملنے والی عافیت کے چھوڑ جانے سے، تیری ناراضگی کے اچانک وارد ہونے سے اور تیری جملہ ناپسندیدگیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کئی لوگ ہیں جن پر خدا کی طرف سے بڑی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، مگر وہ اپنی جہالت کی وجہ سے ان کو زائل کر دیتے ہیں، زائل ہونے دیتے ہیں، غلط سودے کرتے ہیں، غلط تجارتوں میں پڑتے ہیں، جبکہ ان کو تجارتوں کا سلیقہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔
تو وہ نعمت جو خدا کی طرف سے ملتی ہے وہ اسے بالکل ظاہر کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں کی جائیداد عطا فرماتا ہے، وہ آخر پر بھیک منگے بن جاتے ہیں، کچھ بھی ان کے پاس باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نعمت دی، مگر نعمت وصول کرنے والوں نے قدر نہ کی۔ بس فرماتے ہیں یہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بطور خاص سکھائی تھی کہ میں تیری نعمت کے زائل ہونے سے، تیری طرف سے ملنے والی عافیت کے چھوڑ جانے سے، تیری ناراضگی کے اچانک وارد ہونے سے اور تیری جملہ ناپسندیدگیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بعض دفعہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ ناراضگی جمع ہو رہی ہے، اور بعض دفعہ وہ اچانک پھٹ پڑتی ہے۔ اپنے شر میں پڑے رہتے ہیں اور بےہودگیوں میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ایک دن یہ سب چیزیں اکٹھے ہو کر ایک آتش فشاں کی طرح، پہاڑ کی طرح پھٹ جائیں گی، جو اللہ کے حکم سے ہوگا۔ بس اچانک پھٹنے والے عذاب سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دعا مانگا کرتے تھے اسے بچنے کے لیے۔ ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میں آگ کے فتنے اور آگ کے عذاب اور امارت اور غربت کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ امارت کا بھی ایک شر ہے اور غربت کا بھی ایک شر ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں شروں سے جماعت کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ایک سنن ابی داؤد میں ان شکل ابن حمید روایت ہے، شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ، مجھے کوئی دعا سکھا دیں۔ اس پر آپ نے فرمایا: یہ دعا کیا کرو: اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے کانوں کے شر سے، اپنی آنکھوں کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے اور اپنی شرمگاہ کے شر سے۔ ایک روایت زیاد بن علاقہ کی سنن ترمذی میں مروی ہے۔ زیاد بن علاقہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میں ناپسندیدہ اخلاق اور اعمال اور خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت درج ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: اللہ کی پناہ طلب کرو فقر سے، قلت سے، ذلت سے، اور اس سے کہ تو ظلم کرے یا تجھ پر ظلم کیا جائے۔ ایک روایت ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر موجود نہ پایا۔ میں نے آپ کو ٹٹولنا شروع کیا تو میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلووں سے جا ٹکرایا۔ اب یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ یہ زمین کا بستر تھا، کوئی چارپائی نہیں بچھی ہوئی تھی۔ زمین کے بستر پہ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو جو ٹٹولا تو ہاتھ آپ کے تلووں سے لگا، آپ سجدے میں تھے، آپ کے پاؤں کھڑے تھے اور آپ یہ دعا کر رہے تھے: اے اللہ، میں تیری ناراضگی کی بجائے تیری رضا کا طالب ہوں، تیری گرفت کی بجائے تیری درگزر کا طالب ہوں، اور میں تجھ سے تیری پناہ کا طالب ہوں۔ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی ثنا خود بیان کی ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ترمذی کتاب الدعوات میں درج ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے رات کو آپ کی دعا سنی تھی، اور اس میں سے جس قدر مجھ تک پہنچ سکی وہ یہ تھی کہ آپ کہہ رہے تھے: اے اللہ، میرے گناہ مجھے بخش دے اور میرا گھر میرے لیے
وسیع فرما دے، اور جو کچھ تو نے مجھے رزق عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو کیا ان کلمات نے کوئی بات پیچھے چھوڑ دی ہے جو تم اس سے کچھ اور سننا چاہتا ہے؟ اب یہ بھی دیکھیں، چھوٹی مگر بہت ہی جامع معنی دعا ہے۔ میرے گناہ مجھے بخش دے، میرا گھر میرے لیے وسیع فرما دے، اور جو کچھ تو نے مجھے رزق عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ گھر وسیع فرما دے سے مراد صرف اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، بلکہ وسع مکانہ کا الہام جس طرح ظاہر کرتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر وسیع کیا گیا۔ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑے کنبے کا پرورش کرنے والا پایا، عائل تھے آپ، اور اس کنبے کی نگہداشت آپ کے سپرد تھی، یعنی ساری دنیا کے بنی نوع انسان، تو آپ کا مکان وسیع کر دیا اور اتنی وسعت عطا فرمائی کہ تمام دنیا پہ محیط ہو گیا۔ تو دعا سننے والے کو پوری سمجھ نہ آ سکی کہ یہ کیا کتنی عظیم شان دعا ہے۔ اس نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ کچھ اور، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کچھ رہ گیا ہے باقی؟ ساری کائنات، سارا عالم تو اس کے احاطے میں آ چکا ہے، کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اور جو رزق عطا فرمایا اس میں برکت دے۔ کوئی پہلو دعا کا باقی نہیں چھوڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان اور موذی جانوروں سے پناہ کی دعا بھی سکھائی۔ بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب یضیفون نسلان فی المشی میں یہ روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو تعوذ سکھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے لیے یہ تعوذ پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یعنی میں اللہ کے ہر لحاظ سے مکمل کلمات کے ذریعے ہر شیطان، ہر موذی کیڑے مکوڑے اور ہر ملامت کرنے والی آنکھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ پھر مسند احمد بن حنبل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت یہ سمجھ نہیں کس کی روایت ہے، صرف اتنا لکھا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر بہرحال یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت زدہ کی دعا یہ ہے کہ اے اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے، پلک جھپکنے کی مدت کے لیے بھی اپنے نفس کے سپرد نہ کر۔ تو گویا مصیبتیں ساری اپنے نفس سے ہی عائد ہوتی ہیں۔ بعض مصیبتیں اچانک حادثات سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں، مگر اصل جو مصیبت ہے وہ ہے جو اپنے نفس کے شر سے، اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے فرمایا یہ دعا کرو کہ پلک جھپنے کی مدت کے لیے بھی اپنے نفس کے سپرد مجھے نہ کر، اور میرے ہر معاملہ کی اصلاح فرما دے۔ اس میں جو بیرونی مصیبتیں ہیں اس کا بھی حل آگے، ہر معاملہ کی اصلاح فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان دعاؤں کی قبولیت کا راز کلمہ توحید ہی میں ہے۔ اگر یہ توکل رہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں تو پھر سب دعائیں مقبول ہو سکتی ہیں۔ اگر توکل دوسروں پر ہو اور دعائیں خدا سے مانگی جائیں تو یہ محض اپنے نفس سے دھوکہ کرنا ہے۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام کے 2-3 اقتباس
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں ہی کے متعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر بعد میں چلے گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے متعلق 2-3 اقتباسات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو شخص دنیاوی حکام کے بالمقابل شوخی کرتا ہے وہ بھی ذلیل کیا جاتا ہے، پھر اس کا کیا حال ہوگا جو خدا تعالیٰ کے فرستادہ کے حکم کے ساتھ شوخی اور گستاخی سے پیش آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ مجھے ایک آنکھ جھپکنے تک بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر۔ پھر ملفوظات میں یہ روایت ہے کہ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری چلاہٹ ایسی ہی اضطراری ہو تو اس کے فضل اور رحمت کو جوش دلاتی ہے اور اس کو کھینچ لاتی ہے، اور میں اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا کے فضل اور رحمت کو جو قبولیت دعا کی صورت میں آتا ہے میں نے اپنی طرف کھینچتے ہوئے محسوس کیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھا ہے۔ آج کل کے زمانے کے تاریک دماغ فلاسفر اس کو محسوس نہ کر سکیں یا نہ دیکھ سکیں تو یہ صداقت دنیا سے اٹھ نہیں سکتی، اور خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ میں قبولیت دعا کا نمونہ دکھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ پھر آخری اقتباس الحکم 24 ستمبر 1904 سے لیا گیا ہے۔ قرآن شریف کے 30 سپارے ہیں اور وہ سب کے سب نصائح سے لبریز ہیں، لیکن ہر شخص نہیں جانتا کہ ان میں سے وہ نصیحت کون سی ہے جس پر اگر مضبوط ہو جاویں اور اس پر پورا عمل درآمد کریں تو قرآن کریم کے سارے احکام پر چلنے اور ساری مناہیات سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ مگر میں وہ تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کلید اور قوت دعا ہے، دعا کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں یقین رکھتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم